वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 जून 2003, आज से 20 साल पहले आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान एक माहिदा हुआ। उस माहिदे के बहुत सी शराइत थी और उस माहिदे की उसके पीछे एक वजह यह थी कि वो मंगला डैम की तोसी के लिए माहिदा किया गया। मंगला डैम जो दुनिया का छठा बड़ा डैम है और जिससे पाकिस्तान भर में बिजली सप्लाई की जाती है, उस डैम की तोसी के लिए जो माहिदा किया गया, उसमें एक चीज मंगला डैम के ऊपर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा रठोवा हरियाम ब्रिज था। वो ब्रिज 20 साल पहले शुरू किया गया और वो 3 से 4 साल का मंसूबा था। जबकि उसको तवील करते गए और जो उसके जिम्मेदारान थे, उसमें हर साल हर 6 माह बाद करप्शन के एक नए उसके कारोबार को गर्म किया गया और उस मंसूबे को 20 साल तक लटकाया गया। उस मंसूबे के हवाले से 20 साल से तहरीकें जारी हैं, एहतजाज हो रहे हैं और बेशुमार लोगों ने आवाज़ें उठाने की कोशिश की, मगर जो उसके जिम्मेदारान हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके कान पर जूं तक न लगी। इसकी वजह यह थी कि वो इंतहाई बाअसर थे और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें खड़ी थी जो इस मंसूबे से खा रही थी। ये मंसूबा स्टार्ट में सिर्फ 1 या 2 अरब रुपए का था और शुरू होते हुए अब इस पे 1 अरब की किस्त जब लगती है तो वो पता नहीं चलता कि कहाँ गई। इस वक्त भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को 1 अरब की किस्त दी है, मगर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के मुताबिक और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके मुताबिक ये किस्त इस काबिल नहीं है कि इसको ये पुल मुकम्मल किया जा सके। मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है जिसके मुताबिक कि ये 1 अरब में भी मुकम्मल हो सकता था, मगर इनकी नाहिसी, इनकी नाअहली और इनकी करप्शन की वजह से ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। इसमें स्टील ब्रिज का कभी ड्रामा लगाया जाता है, इसमें कभी फंड्स की कमी का ड्रामा लगाया जाता है, इसमें कभी कुछ और हीले बहाने किए जा रहे हैं। मगर ये सारी बातें एक तरफ और जो अफिसरान हैं उनकी नाअहली और हटदर्मी एक तरफ। मेरी अब एक और तहरीक शुरू हो चुकी है जो डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर की तरफ से शुरू की गई। डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के जो इस वक्त सदर हैं इम्तियाज राजा, वो इस सारी तहरीक को लीड कर रहे हैं और इंतहाई सुलझे हुए अंदाज में इस प्रोटेस्ट को आगे लेके चल रहे हैं। वो डिवीजन मीरपुर के जितने भी इलाके हैं जो इसके साथ पुल के साथ जिनका ताल्लुक है, जो इससे गुजरेंगे, जो इसके साथ एरियाज लगते हैं, उनमें मीरपुर, डडियाल, कोटली, चकसवारी, इन सब जगहों पे वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और सुलझे हुए अंदाज में अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमने अमूमन तो देखा इस तरह के प्रोटेस्ट तो जब होता है तब सड़कें ब्लॉक होती हैं, तब लोगों की जानें जाती हैं, तब लोगों को मार पड़ती है और पुलिस के साथ सादम होता है, उसके बाद ये सारे मामलात पेश आते हैं। मगर ये जो सुलझा हुआ तरीका है, इस तरीके के बाद क्या इसका असर होगा या नहीं होगा? मेरी जो बात हुई इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार के सदर राजा इम्तियाज से, वो जरा सुने, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। जो रुठा अरियाम ब्रिज है, इसके मतलब 3 जून 2003 को पाकिस्तान गवर्नमेंट और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के दरमियान एक माहिदा हुआ। उस माहिदे के मुताबिक ये जो ब्रिज है ये वफाक पाकिस्तान ने बनाना था और उसके बदले में मंगला डैम की तोसी होनी थी, जिस तोसी पर अहले मीरपुर राजी नहीं थे। वो समझते थे कि 1960 में जब मंगला डैम बनाया गया तो उस वक्त भी अहले मीरपुर के साथ धोखा किया गया, फ्रेड किया गया और उनके साथ जो वादे किए गए उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। तो उसके बदले में 3 जून 2003 को गवर्नमेंट पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा किया जो तहरीरी शक्ल में मौजूद है। उसके नतीजे में जहाँ और बातें थी वहाँ पर एक रठवा आराम ब्रिज भी था। मकान में सब अफसोस है कि 5 सालों में मंगला डैम की तोसी हो गई, खरबों रुपए का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। इतना मुश्किल मामला जो तोसी का मामला था वो मुकम्मल हुआ, लेकिन 17 साल गुजर जाने के बावजूद रठवा हरियाम ब्रिज का 480 फुट का जो एक जगह है वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी, ये पुल नहीं बन सका है। तो इस एतबार से वक्तन फवक्तन तारीखें चलती रही हैं, लेकिन जो एक बड़ा मामला हुआ वो ये हुआ कि 28 मई 2022 को डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर ने डिवीजन मीरपुर की तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, ताजर तंजीमें, वकला तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें, उन सब के नुमाइंदान का इजलास बुलाया। इस इजलास के नतीजे में एक कमेटी बनी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर यानी मुझे जो है उसका चेयरमैन बनाया गया। तो जहाँ तक आपने ये बात की है कि ये कैसी तारीख है जिसमें एहतजाज नहीं है, एहतजाज की बहुत सारी शक्लें हैं। हमने इंतहाई मुहज़्ज़ब सूरत अख्तियार की है
کہ اس کا ایک اجلاس ڈڈیال میں ہوا. اس ڈڈیال کے اجلاس میں ڈڈیال کے تمام سیاسی، سماجی، مذہبی، تاجر تنظیمیں، طلباء تنظیمیں اور صحافتی اور وکلاء تنظیمیں موجود تھیں، اور ان سب نے مشترکہ طور پر کہا جی کہ یہ جو احتجاجی تحریک ہے ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور رٹھوا ہریام برج مکمل ہونا چاہیے. اس کے بعد کوٹلی بار اسٹیشن نے، ڈسٹرکٹ بار کوٹلی نے میزبانی کی، اور ایسا ہی اجلاس وہاں پر بھی ہوا اور پریس کلب میں بھی. پھر چکسواری میں، پھر 30 جون کو جو ہے وہ سینسا بار میں. یہ پہلی تحریک ہے جو انٹلیکچوئل کو، جو الیکٹرانکس کو، جو تمام سوسائٹی کے مکاتب فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر شروع کی گئی ہے. راج صاحب ساری باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں، آپ کے پاس اہم شخصیات بھی موجود ہیں، آپ کے پاس جو مہذب طریقہ ہے وہ بھی موجود ہے، اور آپ اس پہ ورکنگ بھی کریں. کیا جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، جو اس کے ذمہ داران ہیں، کیا ان لوگوں کو اس چیز کا فرق پڑ رہا ہے جو آپ یہ اجلاس کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ ایک سلجھے ہوئے انداز میں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ عموماً ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ روڈز بلاک ہوں گی، لوگوں کی پکڑ دگڑ ہوگی، 2-4 بندے قربان ہوں گے تو ہی تحریک کامیاب ہوگی. تو کیا وہ اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں جو آپ اس وقت ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر جو ہے یہ آزاد کشمیر ایک بڑا سینسٹیو علاقہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو احتجاجی شکل سڑکوں پر دی تو جو ہے اور کوئی لاٹھی چارج ہوا، کوئی بندہ زخمی ہوا، کوئی بندہ گرفتار ہوا، اور یہ بات جب مقبوضہ کشمیر کے اندر جائے گی کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ پاکستان نے فراڈ کیا ہے، انہوں نے جو معاہدہ کیا وسائل انہوں نے لے لیے، لوگوں کو جو حق دینا تھا وہ نہیں دیا. یہی تو مقبوضہ کشمیر کے اندر بات ہے. سر اب سمپلی مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کا آگے کا کیا منصوبہ ہے اور یہ پل کب تک بنے گا؟ کوئی آپ کو آئیڈیا ہے اس کا؟ یہ اس پر استفا آزاد کشمیر کے بجٹ اجلاس میں تمام وزراء نے، اپوزیشن نے اس پر بات کی ہے. ٹھیک ہے. بہت حلقوں میں جو ہے نا اس کے حوالے سے بات ہے، اور ہائی کورٹ آزاد کشمیر کے اندر بھی کنٹمپٹ جو پٹیشن ہے وہ فائل ہے، اس پر بھی جو ہے نا وہ نوٹس جاری ہونے ہیں ذمہ داران کو کہ ہائی کورٹ نے 15 نومبر 2019 کو سید منظور حسن گیلانی بنام وفاق پاکستان میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ رٹھوا ہریام برج 6 ماہ کے اندر مکمل کیا جائے. وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو درست آئینی اور قانونی راستے، کیونکہ میں ایک وکیل ہوں، بجٹ میں اس جو حالیہ بجٹ ہے اس میں اس کا کتنا پیسہ رکھا گیا ہے اس پل کے لیے؟ اس پل کے لیے جو پیسہ رکھا گیا ہے وہ گورنمنٹ پاکستان نے 1 ارب روپیہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دے دیا تھا، اور 1 ارب میں یہ پل بن جانا چاہیے تھا. لیکن ذمہ داران کی انتہائی غفلت، بددیانتی اور کرپشن کی بنیاد پر یہ پل نہیں بن سکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو غفلت ہوئی ہے، اس میں جو بددیانتی ہوئی ہے، جو اس میں کرپشن ہوئی ہے، اس کے حوالے سے الگ سے جو ہے نا ذمہ داران کو کوئی ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہ جو کریڈیبل لوگ موجود ہیں اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کرے. آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے، جو ریاست کے اندر یا جو اس پل کے آس پاس کے لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے، ان کی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ ایک مہذب طریقے سے احتجاج کرنا تھا، اور وہ کر رہے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئندہ آپ اس کوئی گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ، وزراء کے ساتھ یا کسی کے ساتھ آپ ملاقاتیں کر کے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر اسی طرح اجلاس کر کے اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، یا پھر کہاں پہ پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ کام تو ابھی تک نہیں شروع ہو رہا. 4 اسٹیپ میں جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مہذب احتجاج کا طریقہ کار ہے، بار اسٹیشن کے اندر، پریس کلبوں کے اندر لوگوں کے نمائندہ اجتماع منعقد کر کے، ایک تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو آپ نے نشاندہی کی ہے وہ بھی ہے کہ ہم ابھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ذمہ داران کے ساتھ بھی، اپوزیشن کے ساتھ بھی، اور ہم جو ہے نا وزیر امور کشمیر جو قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان سے بھی ملاقات کا کوئی پروگرام ترتیب دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ایک جو ہے نا وہ نیشنل جو پریس کلب ہے اسلام آباد،
جی جی وہاں پر ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جہاں پر ہم یہ کریں گے کہ ہم DC اسلام آباد کو ایک لیٹر لکھیں گے کہ یہ جو ہماری کمیٹی ہے اور جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ پبلک کے سامنے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم اور ہمیں اسپیس دیں، جگہ دیں، لیکن وہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ غیر معمولی ہوگا، اس کے اثرات یہاں سے لے کر بہت دور تک دیں گے۔ ہم وہاں سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی منطقی انجام نکلے۔ اگر ہمیں وہاں احتجاج کرنا پڑا تو پھر جو ہے نا وہ معاہدہ جو ہے وہ سامنے رہ جائے گا جس کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اور ہم صحیح بات میں آپ کو بتاؤں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا پیغام مقبوضہ کشمیر کے اندر کہیں غلط جائے یا ہندوستان جو ہمارا دشمن ہے، عرضی دشمن ہے، وہ اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے۔ ہمارے نزدیک ریاست اصل چیز ہے، ریاست کی کریڈیبلٹی اب پوچھتے لڑکیاں کرتی رہتی ہیں، تو ریاست کی کریڈیبلٹی کہیں جو ہے نا وہ داؤ پر نہ لگے۔ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داران لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس انداز سے دیکھیں، ہماری شرافت کی زبان کو طاقت کی زبان سمجھیں۔ اگر ہماری شرافت کی زبان کو کمزوری سمجھا گیا تو اس کے انتہائی زیادہ خطرناک بھی کر سکتے ہیں۔ صدر ڈسٹرکٹ بار میرپور کی آپ نے بات سنی، وہ کس طرح سے اس تحریک کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس کے آگے ان کا لائے عمل کیا ہے، وہ کن لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے اور کس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے، کس طرز پہ یہ جا رہی ہے۔ ایک چیز جو نوٹیبل ہے، جو قابل ذکر ہے اور جس پہ تشویش بھی ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ احتجاج کرنے کی نوبت آتی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان سے گزارشات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیا وجہ ہے کہ بارہا ہر سال ہر بجٹ میں اس کی قسط منظور ہوتی ہے اور پھر بھی یہ پل جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کی سزا کا تعین کون کرے گا؟ اور جو 15 نومبر 2019 کو ایک فیصلہ آیا تھا عدالت کا جس کے تحت 6 ماہ کے اندر اس پل کو مکمل کیا جانا تھا، اس فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ اس پر آپ ذرا سوچئے گا اور اپنی رائے قائم کیجئے گا اور رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا کہ وجہ کیا ہے کہ یہ پل آج تک مکمل کیوں نہیں ہو سکا۔ اپنا ڈیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد